اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرمی۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کراتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات کہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، اللہ کا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ارشادات ہیں اسلام کے حوالے سے، ایک مسلمان کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کو کس طریقے سے اسلام پر چلنا ہے، دین پر کس طرح اس کو عمل درآمد ہونا ہے، اللہ کے حکم کو کس طرح ماننا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں اور یہ سرکار ہی کا کرم ہے۔ اور ہمارے ساتھ الحمدللہ جید علماء اکرام ہوتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور اسلام کے حوالے سے معلومات لیتے ہیں۔ تو آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں، میری مراد بہت اچھی شخصیت، ماشاءاللہ سے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں اور بہت اچھے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ عامر قریشی رضوی صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں اللہ آپ؟ کا کرم، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارے اس محفل کو زینت بخشی، اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ ایک انسان جس کو اللہ رب العزت نے نماز عطا فرمائی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں نماز ملی ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور ایک انسان جو نماز نہیں پڑھتا بے نمازی کہلاتا ہے۔ بے نمازی کے لیے کیا حکم ہے قرآن میں؟ بے نمازی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے؟ بے نمازی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ارشادات ہیں؟ بے نمازی کو اللہ کتنا ناپسند کرتا ہے؟ بے نمازی کا جنازہ، بے نمازی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس سب پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں حضرت سے سوال کروں گا، حضرت قرآن مجید فرقان حمید میں بے نمازی کا حکم کہاں اور کس مقام پر کس انداز میں آیا، ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ بندہ نچیز کو یہاں پر آنے کا موقع دیا، اور پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بے نمازی کی سزا، یعنی وہ افراد جو نماز کو نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھتے، اب دنیا کے اندر ان کی کیا سزا ہے اور آخرت کے اندر کیا سزا ہے۔ اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کے اندر متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بے نمازی کی سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے کی سورۃ المدثر کے اندر ارشاد فرمایا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ یعنی جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر یعنی قیامت کا دن ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت کے اندر بھیج دے گا، اور جو لوگ جہنمی ہوں گے ان کو اللہ جہنم کے اندر جو ہے وہ داخل کر دے گا۔ اب جنت اور جہنم یہ دونوں بالکل آمنے سامنے ہوگی، جنت بڑے بلند مقام پر ہوگی اور جہنم جو ہے وہ پس مقام پر ہوگی، نیچے ہوگی۔ اب جو لوگ جنت کے اندر ہوں گے وہ لوگ جہنم والوں کو سامنے دیکھیں گے۔ اب جب جنت والے جہنم والوں کو سامنے دیکھیں گے، وہ کہیں گے یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے، جن کو اللہ نے جہنم کے اندر پھینکا ہے، جہنم کے اندر اللہ نے داخل کیا ہے، ڈالا ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ پوچھیں گے فی جنات یتساءلون، جنتی جہنم والوں سے سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں جہنم کے اندر لے کر آئی ہے؟ اب سنیے آگے وہ جہنم والے کیا جواب دیں گے۔ قالو، وہ جہنم والے کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم لوگ دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین، دنیا کے اندر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے فرض کی بجاوری نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے ہمیں آج یہ سزا ملی ہے کہ اللہ نے ہمیں جہنم کے اندر داخل کیا ہے۔ اور بلکہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 16ویں پارے سورہ مریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فخلف من بعدہم
خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، تو ان کے بعد وہ نہ خلف آئے کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے وہ لوگ پڑ گئے، تو عنقریب وہ غی کے جنگل کو پا لیں گے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر بھی ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے نماز ضائع کی، اور اس آیت کریمہ کے اندر ایک غی کا لفظ آیا ہے۔ اس کی تشریح کرنے میں ضروری سمجھتا ہوں، مفتی امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت کے اندر یہ اس کے ضمن کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ غی یہ جہنم کی وہ وادی ہے جس کی گرمی اور جس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں پھر یہ تو سب سے زیادہ ہے، پھر اس کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے، اور جب جہنم کی تبش، جہنم کی آگ جب بجھنے پر آتی ہے، جہنم کی آگ جب کم ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس غی کے جنگل کے اندر جو کنواں ہے جس کا نام ہب ہے، اس کے منہ کو اللہ کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے پوری جہنم جو ہے وہ پہلے کی طرح بھڑکنے لگ جاتی ہے، دوبارہ جو ہے وہ اس کا جوش جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ اب اتنے سخت وہ کنواں جس سے جہنم کو تبش ملتی ہے، اس کنویں میں اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو داخل کرے گا۔ اتنی بڑی سزا کہ جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کے فرائض کو ادا نہیں کرتا، نماز کو ادا نہیں کرتا، جو نماز سے پیچھے بھاگتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، خواہشات کا ذکر آیا ہے، بندہ اولاد میں لگ گیا، گھر بار میں لگ گیا، کسی اور کام میں لگ گیا، بندہ مال و دولت میں لگ گیا، بھائی بعد میں پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے۔ اب یہ چیزیں ہیں جو نفسانی خواہشات ہیں، زہر دل کی خواہش ہے کہ یہ کام کر لیتے ہیں پھر پڑھ لیں گے، یہ کر لیتے ہیں پھر پڑھ لیں گے۔ اب جب نماز چھوڑ دیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس غی کے جنگل کے اندر داخل کرے گا۔ بہت بڑی سزا ہے بے نمازی کی۔ اچھا حضرت یہ فرمائیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، احادیث میں کیا حکم ہے بے نمازی کے لیے؟ حدیث پاک کے اندر بے نمازی کے لیے یہ آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن جابرین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن اور کفر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز چھوڑنا ہے، یعنی بندہ مومن اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ یعنی اس حدیث کی ضمن کے اندر مرآت المناجی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن اور کفر کے درمیان ایک نماز کی دیوار حائل ہے، نماز کی دیوار ہے جو کفر کو بندہ مومن تک نہیں آنے دیتی۔ جب بندہ نماز چھوڑ دے گا تو دیوار راستے سے ختم ہوگی، جب دیوار ختم ہوگی ممکن ہے کہ آنے والے دور کے اندر یا کچھ وقت کے بعد وہ بندہ کفر کا ارتکاب کر جائے۔ اب اتنی بڑی وعید آئی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا کے اندر جان بوجھ کر ایک نماز ضائع کرے، ایک نماز کی بات ہے، جو شخص دنیا کے اندر جان بوجھ کر ایک نماز ضائع کرتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک نماز کی یہ سزا ہے، جو ایک نماز ضائع کرے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ جس نے نماز ضائع کی تھی وہ جہنم کے اس دروازے سے جہنم میں داخل ہوگا۔ اور تیسری روایت میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بے نمازی، جب تارک نماز کو ترک کرنے والا جب میدان حشر کے اندر آئے گا تو اس کے چہرے پر 3 سطروں کے اندر کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ اب کون 3 سطروں کے اندر کچھ لکھا ہوگا؟ پہلی سطر کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ اے اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے والے، یعنی 3 سطریں ہوں گی، ان میں سے پہلی سطر کے اندر اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے کے بارے میں لکھا ہوگا، اور دوسری سطر کے اندر یہ لکھا ہوگا، دوسری لائن کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ اے دنیا کے اندر اللہ کی عبادت، اے غضب خدا بندی کے ساتھ مخصوص شخص، یعنی اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص شخص، یعنی اس کے چہرے پہ لکھا ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ اللہ کا غضب پہنچے گا۔ اور تیسری لائن کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ جس طرح دنیا میں تو نے اللہ کے حقوق کو ضائع کیا ہے، تو نے اللہ کو بلایا ہے، اسی طرح آج میدان حشر میں بھی اللہ نے تجھے بلا دیا۔ اب جو اللہ کی رحمت سے بالکل دور ہو چکا ہے، تیرا ٹھکانہ اب جہنم ہے، جنت کے اندر جو ہے وہ تیرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور بلکہ صحابہ کرام کا عمل، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ
تارک نماز کا، جو نماز کو ترک کرتا ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ، چاہے وہ قلیل ہو چاہے کثیر ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کسی بھی عمل کو کفر گمان نہیں کرتے تھے سوائے ترک نماز کو۔ جو شخص نماز کو ترک کرتا، صحابہ اکرام جو ہے وہ اس پر بہت اس کو ڈانٹتے تھے، اس کو کفر کے قریب کر دیتے تھے۔ تو اتنی سخت وحی جو ہے وہ حدیث کے اندر آئی ہے۔ تو اس کے علاوہ جی حضرت، تو میں چاہوں گا جیسے آپ ارشاد فرما رہے تھے بے نمازی کے حوالے سے، اتنے ارشاد سرکار کے بھی، رب العالمین کے بھی، اور اللہ رب العزت کبھی بھی کسی بھی حال میں بے نمازی سے خوش نہیں ہوگا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑا عذاب رکھا ہے، جیسے کہ آپ نے ہب کنویں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ اچھا حضرت، ہر چیز جیسے ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی ایک نحوست سی ہوتی ہے، تو کیا بے نمازی کی بھی کوئی نحوست ہے اس میں؟ ارشاد بالکل فرمائے ہے۔ گا۔ آج ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ آج یہ گھروں کے اندر، کاروبار کے اندر لوگ یہی کہتے ہیں نا، بھائی برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ وہ برکت کیوں نہیں ہے؟ وہ صرف نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے، اس نحوست کی وجہ سے جو ہے وہ برکت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ پہاڑ کے قریب ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر دنیا کی جتنی بھی راحتیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب موجود ہیں، باغات بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، مکانات بھی اچھے بنے ہیں، ہر چیز اللہ کی رحمت جو ایک شہر کے اندر ہونی چاہیے وہ سب کی سب موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شہر کو دیکھا، آپ کے دل کو بڑی خوشی ہوئی، مسرت ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل دیے۔ تقریباً 3 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ وہاں سے جب گزر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ شہر بالکل ویران ہے، اس کے جو چشمے تھے، جو بڑے خوبصورت چشمے تھے، وہ سب جو ہے وہ خشک ہو چکے ہیں، باغات جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، بڑے خوبصورت مکانات تھے، عمارتیں تھیں، وہ سب جو ہے وہ تیس نیس ہو چکی ہیں، بالکل برا حال ہے، بستی کا کوئی پرسان حال ہی نہیں، بہت برا حال ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگے کہ اے اللہ، ان بستی والوں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے اس بستی کا یہ حال کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ اے عیسیٰ، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، ان بستی والوں کا کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے کچھ اس طرح کا عمل نہیں کیا، ہوا کام معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک بے نمازی کا ایک دن یہاں سے گزر ہوا تھا، اور اس بے نمازی نے اس شہر کے ایک چشمے سے اپنا منہ دھویا تھا، جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا یہ حال کر دیا ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے، اب دیکھیں وہ نمازی اس شہر کا رہنے والا نہیں تھا، اگر شہر کا، وہ بے نمازی شہر کا رہنے والا نہیں تھا، اگر شہر کا رہنے والا ہوتا تو اللہ انہیں وہ نعمتیں دیتا ہی نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بے نمازی نے پورے شہر کا وزٹ نہیں کیا تھا، پورے شہر کی تو سیر نہیں کی تھی، ایک مخصوص راستے سے چلتا ہوا آیا، ایک مخصوص چشمے سے اس نے اپنا منہ دھویا، اس مخصوص راستے سے چلنے کی وجہ سے، مخصوص جگہ پر دیکھنے کی وجہ سے، مخصوص چشمے سے منہ دھونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صرف اس جگہ کو نہیں بلکہ اس کے قرب و جوار کے اندر جتنے بھی پورے شہر کو، یعنی پورے شہر کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ویران کر دیا، اس سے اپنی تمام رحمتیں جو ہیں وہ واپس لے لی۔ یہ کس کی وجہ سے تھا؟ یہ ایک اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے، ایک بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے، ایک بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے۔ آج ہمارے یہی حال ہے ہمارا، اگر ہمارے کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، ہر گھر کے اندر اگر لڑائی ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ ایک نحوست ہے، اور نحوست کیوں ہے؟ ہم لوگ نماز سے دور ہو گئے، نماز سے جب ہم لوگ دور ہو گئے، دور ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہے وہ نحوست۔ اچھا حضرت، بے نمازی کے جنازے کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ بے نمازی کا جنازہ پڑھنا اور جو بے نمازی کا جنازہ پڑھاتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا جنازہ پڑھنا چاہیے بے نمازی کا؟ دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، آپ کا یہ فرمان ملتا ہے، آپ کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر داخل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے اس نے نماز کا انکار تو نہیں کیا تھا،
اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے، نماز کا کوئی انکار کرتا ہے، وہ تو دلیل قطعی کا انکار کرتا ہے، کیونکہ نماز کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، قرآن دلیل قطعی ہے ہمارے لیے۔ دلیل قطعی کا انکار، یہ تو بالکل بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب جو بے نمازی ہے اس کی نوست اپنی جگہ پر، باقی معاملات اپنی جگہ پر، لیکن علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا جنازہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، بے نمازی کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر داخل بھی کر دیا جائے گا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے، بڑا شرف دیا ہے۔ اگر اسی طرح انسان کو غسل نہیں دیں گے، کفن نہیں پہنائیں گے، اس کے علاوہ جنازہ نہیں پڑھیں گے، دور کسی گڑھے میں جا کر اس کو دفن کر دیں گے، تو یقیناً اس کی توہین ہوگی۔ جب اللہ نے ایک مسلمان کو اتنی فضیلت دی ہے، ہمیں بھی چاہیے، اللہ نے جو ہمیں تکریم دی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ باقی اس کا معاملہ اللہ جانے اور اللہ جانے۔ جی اچھا حضرت، بے نمازی کو دنیا میں ملنے والی سزائیں، اس پہ میں چاہوں گا کوئی روشنی ڈالیں، بے نمازی کو دنیا میں کس حد تک سزا ملتی ہے؟ بے شک بے نمازی جو شخص ہوتا ہے، آخرت میں تو اس کے لیے سزا ہے، قرآن و حدیث کے اندر میں نے بیان کی ہے، لیکن دنیا کے اندر، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی سزا یہ ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو تارک نماز ہے، جو نمازوں کو چھوڑتا ہے، پہلی اس کی سزا یہ ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کی عمر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ہاں، برکت، عمر سے برکت کو برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں اس کی عمر میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اور دوسری سزا یہ ہے کہ جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے، اللہ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات کو مٹا دیتا ہے، رونق ختم کر دیتا ہے، رونق ختم ہو جاتی ہے، مایوس مرجایا ہوا جیسے کہتے ہیں وہ چہرہ ہوتا ہے۔ اور تیسری سزا یہ ہے کہ جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں اس سے، لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دیتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ اس سے دور ہو جانے لگتے ہیں، لوگ اس کی باتوں پر جو ہے وہ عمل نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ یہ سزا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نماز کو چھوڑتا ہے، دنیا کے اندر جو ہے وہ اسے سکون حاصل نہیں ہوتا، اس کو سکون نہیں ملتا، بالکل وہ طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر جو ہے وہ پھنسا رہتا ہے، بالکل جو ہے وہ اس کو سکون دنیا کے اندر نہیں مل پاتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت، ایک انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان ہے کہ جو جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، غلطی سے نماز چھوٹ گئی، جیسے صبح فجر کے وقت اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیند کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اٹھ نہیں پاتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے بھی کیا وہی سزا ہے؟ اگر ایک انسان جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑتا، غلطی سے چھوٹ جاتی ہے، اٹھ کر وہ نماز قضا بھی نہیں کرتا، تو اس کے لیے کیا حکم؟ دیکھیں، جب انسان سویا ہوا ہے، نیند کو جو ہے وہ آدھی موت قرار دیا ہے، اور بندہ اپنی مرضی سے تو نہیں سویا، بندہ سویا تھا، رات کو اس نے نیت کی تھی صبح اٹھ کے نماز پڑھوں گا، اب اللہ کی طرف سے اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو اب انسان کو یہ چاہیے کہ اگر اس کی نماز ٹائم اس کی آنکھ نہیں کھلی تو بعد میں اٹھ کر فوراً وہ اللہ کے فرض کو ادا کرے، فوراً وہ نماز پڑھے۔ اگر قضا کر لیتے ہے، توبہ اور زہر اسلام کے اندر توبہ کا ذریعہ تو ہے۔ اب جب اسلام آیا، کافی سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، وہ جو پہلے مسلمان ہونے سے پہلے انہوں نے عمل کیے تھے، انہوں نے توبہ کی، توبہ النصوح کی، ایسی پکی توبہ کی کہ دوبارہ جو ہے وہ گناہوں کی طرف وہ لوگ راغب نہیں ہوئے۔ اب اسلام نے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک آپشن رکھا ہے، اگر ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جہاں پر میرا رب قہار ہے، وہاں پر غفار بھی تو میرا ہی رب ہے نا۔ اللہ جہاں بندہ گناہ تو کرتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، شیطان انسان سے غلطیاں کرواتا ہے، تو انسان کو یہ چاہیے کہ جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اس جو نمازیں رہ چکی ہیں، جو بندے سے قضا ان کی قضا کر لے، تو یہ انسان کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا بے نمازی کی کتنی سخت اور کتنی دردناک سزائیں ہیں، سن کر بندہ کانپ جاتا ہے۔ تو کانپنے کے بعد ہمیں یہ چاہیے، جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، استغفار کریں، وضو کریں، نوافل پڑھیں، اس کے بعد نماز کا باقاعدہ سے اہتمام کریں، اور یہ اپنے ساتھ، اپنے خود کے ساتھ، کسی کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں، خود کے ساتھ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ یقین مانیے، نماز پڑھنا آپ کا کام ہے، کاروبار میں اور آپ کے کاموں میں برکت ڈالنا رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نمازی بنا دے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ دوبارہ بھی تشریف لائیں گے، اور بہت اچھے انداز میں آپ نے بے نمازی کے حوالے سے ہمیں نصیحت کی کہ اللہ کیا فرماتا ہے، سرکار کا کیا ارشاد ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے گا، اور وینس ٹیم کی
پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔